کر سکیں. اور اس دفعہ بھی جو تعلیم اور صحت ہے، مزے کی بات یہ میں نے کل مزہ کے خیز باتیں سنی. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑھا دیا ہے، بجٹ بڑھا دیا ہم نے تعلیم اور صحت کا. تو ان کا عالم یہ ہے کہ جتنا انہوں نے بڑھایا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کے پورے بجٹ کے برابر ہماری تعلیم اور صحت کو صرف ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بجٹ جس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر کسی ایک جگہ پر پیسے نہیں دیے، اور تو وہ پیسے ہیں کہ جنہوں نے فساد کے لیے، بچوں کو جو ہے وہ اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے، مہم چلانے کے لیے پیسے نہیں دیے. باقی انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ پیسے دیے ہیں. بچوں کو جو یوتھ ہے ہماری، اس کو لیپ ٹاپس کے ذریعے، اس کو اسکالرشپس کے ذریعے، ان کو اسکوٹیز کے ذریعے، ان کو آسان کاروبار کے ذریعے، ان کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے، جہاں پر ینگ انٹرپرنورز جو ہیں وہ اب لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر رہے ہیں. اور وہ ایسے ہی پنجاب کی فکر کرتی ہیں جیسے ایک ماں کو، ایک ایسی درد دل رکھنے والی خاتون کو جس کو یہ، جیسے میں نے کہا کہ جواب دہی کا بھی ایک عنصر جن کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے، اور جو ایک ایک روپے کو جو ہے وہ عوام کی امانت سمجھتی ہیں. آج میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر، ان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں آئے تھے جنہوں نے جو ہے وہ 50 لاکھ گھر بنانے تھے، وہ 500 بھی نہیں بنا سکے. اور بلال یاسین صاحب جو ہمارے منسٹر ہاؤسنگ ہے، انہوں نے 40,000 سے زیادہ جو گھر بنا دیے ہیں. اور چیف منسٹر صاحبہ کے تمام انیشیٹوز میں ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائیں بھی ملتی ہیں. لیکن یہ جو چھت کا ایک امپیکٹ ہے، اس سے جو ایک چیف منسٹر صاحبہ کو جو ایک رپورٹ جاتی ہے، جو ایک ان کے پاس یہ سینٹیمنٹس جاتے ہیں جن لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ بلال یاسین صاحب ڈیٹیل سے بتائیں گے. سو اپنی چھت اپنا گھر جو فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کے ذریعے ایک سال کے اندر 40,000 سے زیادہ گھر جو ہے وہ تکمیل کے قریب ہیں. اور جو 50 لاکھ گھر والے ہیں وہ آج کل اپنا گھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی ایک چکی میں کبھی دوسری چکی میں. سو بلال بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عظمہ بہن. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج دوسرا بجٹ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ میں اس کو ہم نے پیش کیا، اور شکر الحمدللہ کہ ٹیکس فری بجٹ. اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ انچارج منسٹر کے طور پہ سی ایم مریم نواز شریف کی ٹیم کا حصہ ہونے کے ناطے آپ سے مخاطب، اور اس چیز کا میں بار بار شکر ادا کر رہا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ حتی الامکان کوئی جھوٹے دعوے نہیں یا غلط فگرز کے ساتھ نہیں، جو حقائق پہ مبنی بات ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے، اور بتایا جائے کہ ہم نے گزرے ہوئے کل میں جو ایک سال گزرا اس میں کیا کیا اور آئندہ ہمارے کیا پلانز ہیں. جس طرح منسٹر انفارمیشن نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دی، اور میں بالکل اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ملک میں نیازی یا بزدار نہیں ہیں. یہاں پہ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، یہاں پہ شہباز شریف پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے بیٹھے ہیں. وہ چیزیں تو پھر اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کے ارادے نیک ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہتی ہے. میں اگر بجٹ کی بات کروں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو انہانس نظر آتا ہے. بجٹ جو عوام کا پیسہ ہے صحیح طریقے سے عوام پہ خرچ ہونے کی آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے. اب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، فری میڈیسن مل رہی ہے، ہاسپٹلز نئے بن رہے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو الحمدللہ ای ٹینڈرنگ جو ایک نئی انیشیٹو ہے، اس کے تحت ٹرانسپیرنٹ وے میں روڈز بن رہی ہیں اور کوئی کوسچن مارک نہیں ہے. آپ ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو 1100 کے قریب جو بسز ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں، وہ یہاں پہ الحمدللہ عوام کی سہولت کے لیے موجود ہوئیں گی. بہت کچھ آ گئی ہیں، اور بہت ساری پائپ لائن میں جو جب اللہ نے اگر زندگی دی اگلے سال بیٹھے ہوئیں گے تو وہ آن گراؤنڈ ہوئیں گی. اسی طرح اگر آپ اس سال دسمبر تک، اسی طرح اگر آپ ستھرے پنجاب کی بات کریں تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہوگا کہ بھی ایکول رائٹ رکھتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کا ہر شہری، مگر کیا یہ ایلیٹس کے حصے میں ہی آتا تھا کہ انہیں کو صفائی کی سہولت ملے؟ مریم نواز نے کر کے دکھایا کہ آج پچھلے چند دن پہلے بقرہ عید، قربانی کی عید گزری ہے، تو میں تو خود فیلڈ میں رہنے والا بندہ ہوں. میرے کانوں نے تو یہ سنا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لگتا ہے اس دفعہ قربانی نہیں ہوئی. نہیں جناب، قربانی تو ہوئی، مگر مریم نواز شریف کا
جو ایک سٹائل ہے کام کرنے کا کہ وہ گراؤنڈ پہ پرفارمنس مانگتی ہیں, اس کی ریفلیکشن نظر آئی. اور پورے پاکستان, پنجاب نے, خاص طور پہ میں پنجاب کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرنی چاہیے بٹ نکلتا منہ سے پاکستان ہے, بٹ اس وقت ہم پنجاب اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھی مزہ تو آیا. واقعی مریم نواز شریف نے جو کہا آن گراؤنڈ کر کے دکھا دی. اسی طرح کئی ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں, اگر مہنگائی کی بات نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ میری بہن میرے ساتھ تھی, اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو کچھ اور تھا, تو ہم آلو ٹماٹر پیاز پہ یہاں پہ ڈسکشن کرتے تھے. آج جب میں آنے لگا تو میں نے اس کا فیڈ بیک لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں عید والے دن بھی گلی محلوں میں جا کے اگر کوئی سوشل میڈیا دیکھے تو میرا اس پہ موجود ہے, تو میں آلو ٹماٹر پیاز کے ریٹ پوچھ رہا تھا. کیوں پوچھ رہا تھا؟ کہ میں نے ایک لیڈر کو سنا کہتے ہوئے کہ میں یہاں پہ آلو ٹماٹر پیاز کے ریٹ چیک کرنے نہیں آیا. مگر اگر آپ واقعی پبلک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو جا کے پوچھنا چاہیے. اور آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں 50 کی بریکٹ میں, 50, 55, 60 کی بریکٹ میں یہ تینوں بیسک جو آپ کی جو نیڈ ہوتی ہیں یہ موجود ہیں. پولٹری, اسی کمرے میں پولٹری پہ لڑائی ہوتی تھی, آج 450 پہ پولٹری موجود ہے. اور اس کا کمپیریزن میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ ہمارا اپنا پاکستان کا حصہ ہے, ہمارے بھائی بستے ہیں کے پی میں, وہاں کے ریٹس کا بھی ذرا کمپیریزن لے لیں. یہ میری آپ سے درخواست ہوگی. روٹی آج 14 روپے کی لاہور شہر میں میسر ہے. یہ مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ مجھے عام آدمی, غریب آدمی کا نوالا سستا کرنا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. انیشیٹو کی بات کی میری بہن نے, بات ٹھیک ہے کہ اتنے انیشیٹو, 90 کے قریب انیشیٹو. مجھے بتائیں کہ بزدار یاد ہے آپ کو جو کہتا تھا کہ میں سیکھنے آیا ہوں؟ مریم نواز شریف نے تو آج کر کے دکھایا, میں انڈر ٹریننگ ہوں. وہ سیکھنے آیا تھا, وہ مجھے یاد ہے. یہ کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے, بٹ حقیقت ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کس طرح کا مذاق کیا. آج مریم نواز شریف نے کر کے دکھایا. شاندار انیشیٹو, صرف کتابوں میں نہیں, آن گراؤنڈ اس کی ریفلیکشن عام آدمی تک پہنچ رہی ہے اور عام آدمی اس کو اکنالج کر رہا ہے. اس میں ایک چیز جو ڈائریکٹلی میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو میں جس منسٹری کا انچارج منسٹر ہوں اس کی میں پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ جھوٹا دعویٰ اور بڑا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ اتنے گھر دیں گے, اور اس میں ہوا کیا؟ میں ڈھونڈتا ہی رہا ہوں, مجھے 6 مہینے ہو گئے منسٹر انچارج بنے ہوئے ہاؤسنگ کا, مجھے ایک گھر نہیں نظر آیا جو ہمارے مخالفین کے دعووں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. مگر یہ چیز ضرور یاد آئی کہ ڈیلی بیسس پہ, میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو میں پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ چیف منسٹر وہ سلائڈس چیک کرتی ہیں جس پہ ہماری فگرز کوڈ ہوتی ہیں. آنے والے دنوں میں اور زیادہ اس کی ریفلیکشن ہوگی, کیونکہ اب یہ سٹارٹ تھا, یہ برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا, اور اس کو بڑے شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کروایا مریم نواز شریف نے. یہ اپنی چھت اپنا گھر کا ایک کانسیپٹ دیا, اس کی ڈیٹیلز سن لیں کہ آج جب آپ سے بات کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 46,000 کے قریب خاندان ایسے ہیں جس میں ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے, جس میں ہم 52-53 ارب روپے کی جو ہے آسان شرائط پہ اور انٹرسٹ فری لونز جو ہے نا لوگوں کو دے چکے ہیں. 36,000 کے قریب گھر جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے. آج 6,000-5,000 کے قریب گھر بن چکے ہیں, اور میں نے تقریباً لگ بھگ 20 کے قریب ڈسٹرکٹ میں وزٹ کیا ہے. اتنا شاندار فیڈ بیک. میری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا, ابھی میں بات کر رہا تھا کہ صدی کا تقریباً چوتھا حصہ میں نے پارلیمانی پالیٹکس میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, ایک پارٹی کے ساتھ لگ کے پارلیمانی پالیٹکس میں گزار دی. میں نے اس طرح شاندار فیڈ بیک نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا, اور یہ میں بات پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا شاندار فیڈ بیک ہے. اب آپ کی طرف سے یہ سوال بنتا ہے کہ جتنا اس پہ میں زور لگا رہا ہوں آپ کو اس کی ریفلیکشن کیوں نہیں نظر آتی؟ تھوڑا سا ٹائم انتظار کر لیں, تھوڑی سی جو فگرز ہیں اب اس کو اپر سائڈ پہ جانے دیں. فگرز کیا ہیں, ٹارگٹ کیا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم 50,000 کی جو ایک فگر ہے اس کو کراس کریں گے. یہ ٹارگٹ ہمیں چیف منسٹر مریم نواز شریف نے دیا, اور انشاءاللہ العزیز 31 دسمبر تک ہم اس کو 1 لاکھ کی جو میجک فگر ہے اس سے کراس کریں گے. ذرا تھوڑا سا اس کے ذہن پہ ذرا زور ڈالیے کہ 1 لاکھ گھر یا 30 تک 50,000 خاندانوں کو انٹرسٹ فری لون 15.5 لاکھ روپے تک لون ان کو دیا جا رہا ہے, اور وہ کوئی اکراس دا بورڈ پورے پنجاب میں کوئی ریکمنڈیشن کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے, کسی وزیر, کسی چیف منسٹر کی نہیں ہے. چیف منسٹر خود بھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دے سکتی. میں بینگ انچارج منسٹر کسی ایک کو آؤٹ آف 46,000
کسی ایک کو میں ریکمینڈ کر کے نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ ہمارے آفیسرز بیٹھے ہیں کہ جناب اس کو آپ شامل کر لیں. یہ ہوتا ہے ایک وین. اس کو کہتے ہیں کہ وی موو فارورڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پستیوں سے نکل کے انشاءاللہ اڑان کی طرف جائے گا تو اس بیس پہ کہتے ہیں. وہ جو ہمارے اپوننٹ جو کلیم کیے بیٹھے ہیں نا جی ہم بڑے پاپولر, تھوڑا ٹائم گزرنے دیں, اس کے بعد انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے ریت جو ہے نا سرک چکی ہے. یہ میں آپ کو پورے پنجاب کی پکچر آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح کا شاندار انیشیٹو نہ کبھی کسی نے سوچا, نہ کبھی کسی نے دھیان دیا. ابھی یہ فگرز جب 50,000 سے کراس کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ پاکستان کو رکھے, جیسے ہی 1 لاکھ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو ہر طرف ہر گلی محلے میں اس کی گونج آئے گی کہ ہاں ایک حکمران آئی تھی اور اس نے 15 لاکھ روپیہ وداؤٹ اینی گارنٹی وداؤٹ اینی انٹرسٹ دیا, اور اس کو پے بیک کس طرح کرنا ہے. آپ کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی. ہم لاہور سے ہمارا تعلق ہے, لاہور میں 2 کمروں کی کسی کوٹری میں جائیں نا تو اس کا جو رینٹ ہے اس سے زیادہ ہے. 14,300 روپے کے قریب اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو پر منتھ آپ کو دینی ہے, اور پہلے 3 مہینے گریس پیریڈ ہے, اس پہ نہیں دینا. 3 مہینے میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے 1 سے 3-4 مرلے کا گھر بنتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ خود بنا رہے ہیں, لوگ خود لیبر میں آئے ہوئے ہیں, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے. یہ میں ان کی خدا نخواستہ کمتر جان کے نہیں کہہ رہا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی ایسے موجود ہیں جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ایسٹس تعمیر کر رہے ہیں. شرط کیا ہے کہ لون نہ لیا ہو پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان سے کبھی بھی, اور اس کے جو پیس آف لینڈ اپنی ہو. تو اس پہ آپ کو اپلیکیشن پتہ کتنی آ چکی ہیں. چیف منسٹر کے پورٹل پہ 13.5 لاکھ لوگوں نے ابھی تک جو ہے اس پہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. 13.5 لاکھ لوگ. کتنے عرصہ میں؟ 7 مہینے میں. 7 مہینے پہلے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, اور اس میں اپلیکنٹ کتنے بن چکے ہیں؟ تقریباً 50%. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6,22,000 کے قریب اپلیکنٹ بن چکے ہیں. یہ ہے اپنی چھت اپنے گھر کی شاندار کامیابی. اس کے بعد چیف منسٹر یہ سوچتی ہیں کہ اپنی زمین اپنا گھر بھی ہونا چاہیے. وہ بھی بڑا انٹرسٹڈ ہے. اس میں کیا ہوا کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جو ابنڈنٹ جو ہماری پیدائش سے پہلے کی جو اسکیمیں پڑی ہوئی تھی, جس پہ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا, جس پہ لوگ آباد ہی نہیں ہوئے, میں عام فہم میں بات کرتا ہوں, یا قبضے ہوئے, یا وہ سب کچھ چوری چکاری کے زمرے میں آ گیا. سی ایم نے اربوں روپے اس پہ ہمیں دیے اور کہا کہ جی مجھے اس میں 3 مرلے کے پلاٹس نکال کے دو. ہم نے ابھی تک, بہت چھوٹی فگر ہے مگر ہم نے ہزاروں کے قریب پلاٹس نکالے. اس کے اگینسٹ 3.5 لاکھ, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 3.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز لوگوں نے ڈال دیے کہ جناب ہمیں پلاٹ فری آف کاسٹ پلاٹ چاہیے, اور وہ پلاٹس پنجاب کے 20 شہروں میں فال کرتے ہیں. یہ اپنی چھت اپنی گھر کی کامیابی کی سٹوری ہے, جس پہ جتنی بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ ہم لوگ پولیٹیشینز ہیں, ہمارا کام یہ ہے, ساری زندگی گزری ہے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا, لوگوں سے ووٹ لینا, اور اس کے بعد گورنمنٹ کا حصہ بننا یا اپوزیشن کرنا. مگر یقین کریں کہ اپنی ساری پولیٹیکل لائف میں اتنی زیادہ سیٹسفیکشن کسی چیز کی بھی نہیں ملی جتنی اپنی گھر اپنا چھت یا اپنی زمین اپنا گھر پہ مجھے فیڈ بیک ملتا ہے, یا جو میں ایک سیٹسفیکشن کا لیول لیتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے اگلے پروجیکٹ پہ آتا ہوں کہ واٹر شارٹیج. آپ کو پتہ ہے کہ پانی, پینے کا صاف پانی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو پنجاب کا ہے. چیف منسٹر نے اس جو ہیٹ ویو آئی ہے اس سے پہلے میٹنگ کی 1 مہینہ پہلے, اور جو ان کا ایک سٹائل ہے, جس طرح ابھی منسٹر انفارمیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ میرٹ کو فلفل کر رہی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو وقت سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا اور ہماری خامی ہمیں بتائی کہ جناب یہ 5,180 کے قریب فلٹریشن پلانٹ ہیں, ان کی حالت تو چیک کریں. وہ ہم بھی اتنا زیادہ واسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہم بھی اس پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے. مگر آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ 5,180 کے قریب جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس میں سے 1,800 آؤٹ آف آرڈر تھے, اور اس پہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایئر لفٹ, اس کو میں آپ عام فہم میں بات کرتا ہوں کہ جہاز کے اوپر اس کی مشینری منگائی گئی, کیونکہ اس میں ایک جو 2 ایسے مشینیں ہوتی ہیں, ایک کو پمپ کہتے ہیں, ایک کو جو میمرین کہتی ہیں. دونوں چیزیں لوکل لگانے کی اجازت نہیں ہے بائی لاز میں, اس طرح لکھا ہوا ہے. تو دونوں کو جہاز پہ منگوایا گیا, اور آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آؤٹ آف 1,800 الحمدللہ 1,100 فنکشنل ہیں, ری ویمپنگ ہو چکی ہے. خود جا کے دیکھتا ہوں 3-4 ڈیلی بیسس پہ, میں اور ڈی جی صاحب ہم دوپہر میں نکلتے ہیں جب گرمی پوری آب و تاب پہ ہوتی ہے, تو 3-4-5 ہم اتنا ہی پاسبل ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پہ ریویو لیتے ہیں, ڈیلی ریویو ہوتا ہے. جتنے ہمارے وہاں پہ آفیسرز ہیں ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں, اور میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ 30th
دس منتھ تک انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ جو اس وقت ہمارے ریڈار پہ وہ 5000 سم تھنگ جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں کلین ڈرنکنگ واٹر دے دیں. اس کے بعد میں واساز کی پرفارمنس پہ آتا ہوں. اس میں سب سے پہلے لاہور کی بات کرتا ہوں اور بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ شارٹیسٹ اسپیل میں یعنی کہ شارٹیسٹ ڈیوریشن میں اتنا بڑا ریویمپنگ کا کام یا اتنے بڑا جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام واسا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. فرسٹ فیز میں اگر میں لاہور ڈیولپمنٹ کی بات کروں, لاہور اسپیسیفک بات کرنا مشکل ہے مگر میں پھر بھی کیونکہ حقائق پہ مبنی ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس میں بلین آف روپیز کی ایکسپینڈیچرز ہوئے, 312-14 کلومیٹر واٹر سپلائی اور اتنے ہی تقریباً 1-2 کلومیٹر اوپر نیچے سیوریج سسٹم کی لائنیں اپ گریڈ کی گئیں. اس پہ آج تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ جو کام کی جو ہے پرسنٹیج وائز وہ 75% سے اباب پہ ہم کھڑے ہیں کہ 75% پرفارمنس ہے. اتنے شارٹیسٹ اسپیل میں کبھی نہیں ہوا. میں 30 سال پہلے بھی اس ڈپارٹمنٹ کو 28 سال پہلے تقریباً میں اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ چکا ہوں. میں نے 28-30 سالوں میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ون ٹائم ہوئی ہو اور اتنا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہو. اس میں آپ کا پورا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گیا ہے. آپ کے جو پمپنگ اسٹیشن ہے 10 فرسٹ فیز میں 10 اپ لفٹ کیے گئے ہیں. ٹیوبویلز واٹر شارٹیج کے لیے 40 کے قریب. میں لاہور اسپیسیفک ابھی بات کر رہا ہوں, اگلے فیز میں آپ کو پنجاب کی بات کرتا ہوں. پھر لاہور اسپیسیفک ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس کو میں بڑا فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایز اے کیپٹل آف سٹی میں بیٹھ کے اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے کہ ہمیشہ جب مونسون آج سے 2-3 مہینے بعد جب آئے گا تو ایک نئی سٹوری بنتی ہے. آپ لوگوں کی اسکرینیں بھی انگیج ہوتی ہیں کہ جناب فلاں شہر ڈوب گیا, وینس بن گیا, پیرس نہیں بنا تھا. اس طرح کے الفاظ سنتے ہوئے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. بٹ چیف منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے نہ صرف اتنی بڑی انویسٹمنٹ ون ٹائم کی ہے, 10 آپ کے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینکس جو ہے نا وہ بن نہیں رہے یا وہ ADP میں نہیں رکھے, وہ بن گئے ہیں. ان میں سے 2 جو انفارچونیٹلی کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ایک سمنا آباد ٹاؤن میں اور ایک تاج پورہ میں 2 تھوڑے سے ڈیلے ہیں, وہ 25% پہ ہیں. ریمیننگ جو 8 ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے 75% سے اوپر, کوئی 80% پہ ہے, کوئی 85% پہ ہے. 10 اور یہ کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیے گئے کہ 10 جو لاہور کے پوائنٹس ہیں یہ سور پوائنٹس ہیں, یہ جنہوں نے کور کیا فیلڈ میں جا کے لو لائنگ ایریا ہیں جو پچھلے 30 سال سے لو لائنگ ایریا چل رہے ہیں اور برساتوں میں لوگ وہاں پہ ڈوبتے ہیں اور گھنٹوں کئی دن 2 دن بھی لگتے ہیں لوگوں کو اپنی معمولیات زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. مگر یہ چیف منسٹر کا ویژن ہے اور اس چیز پہ جتنی بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف کو جتنا اس کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کی اور اس کی انویسٹمنٹ کی ذرا اماؤنٹ جو باخبر لوگ ہیں آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے, کوئی ایک جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے اس کی اماؤنٹ کسی کی بھی اماؤنٹ 50 کروڑ سے کم نہیں ہے. میننگ دیئر بائی کہ بلین آف روپیز کی انویسٹمنٹ اور وہ 1 مہینے کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو جانی. اس کے بعد اگر وہ کسی گراؤنڈ میں اس کے اوپر گھاس لگ جانی ہے, اگر وہ کسی پکی جگہ پہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے سٹوری ڈل کے روڈ آ جانی ہے. مطلب کہ 1-2 مہینے کے بعد وہ انڈر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ نظر نہیں آنا. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو آپ کا شہر جو ہے وہ بچ جائے گا کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی پینک نہیں ہوگی, کوئی ایمرجنسی نہیں ہوگی. سیکنڈلی کہ جو واٹر لیول ہے جس کو واٹر ٹیبل کے نام سے آپ جانتے ہیں وہ خطرناک حد تک لاہور میں گر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں 28 سال پہلے جب میری پہلی اسائنمنٹ تھی واسا میں تو اس وقت واٹر لیول 100 فٹ پہ ہوتا تھا. آج کتنے فٹ پہ ہے؟ 350 سے 4. آج 4 گنا نیچے جا چکا ہے. تو اس یہ 10 جو مختلف لاہور کے جگہوں پہ جو واٹر فلٹریشن جو انڈر گراؤنڈ جو ٹینکس بنے ہیں, سٹوریج ٹینکس بنے ہیں, ان سے لاہور کا وہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ بھی انہانس ہو جائے گا. یہ پرفارمنس ہے. اس کے بعد بہت کنسرن میرا بھی رہا اور آپ کا بھی بنتا ہے کہ ہم یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پنجاب کہاں پہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو واضح طور پہ ہدایت دے دی گئی اور ہم نے ایک آفیسر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہم نے بائی ڈیزائن ساتھ بٹھایا کہ یہ طیب صاحب یہ DG ہیں پورے پنجاب کے واسا کے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک واسا لاہور میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, ایک پنڈی میں ہے, ایک ملتان میں ہے, گجرانوالہ میں ہے. 5 لوگوں کو ٹیلی فون کرنے ہیں. اب مریم نواز شریف کا ویژن یہ ہے, یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم لاہور بیس بات کرتے ہیں اور اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے, یہ کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں اکاڑا میں, تو میں کس طرح وہاں پہ کس طرح سے اپنی ڈائریکشن پاس آن کروں. یہاں گجرات میں ہے تو یہ دونوں شہر انہوں نے کوڈ کیے. اس کے لیے پھر ایک اتھارٹی قیام پذیر آئی, کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی. یہ DG پورے پنجاب کے بیٹھے ہیں
اور ان کو ٹاسکنگ ہے, فنڈز ایلوکیشن ہو چکی ہے, بلین آف روپیز کا فنڈز ان کے پاس ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. پہلے فرسٹ فیز میں ہم 5 ہیں اور 10 اور 15 جو واساز ہیں, ایجنسیز ہیں, ان کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. مطلب 5 اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, بڑے شہروں میں 10 یہ بنانے جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں 36 کے 36 ڈسٹرکٹ میں. اسی طرح واسا کی بات کرتے ہیں, پی ایچ ایز بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں گے. لاہور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا اپنا کام کریں گے. مگر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کروں تو اللہ کی مہربانی سے 100 کے قریب روڈز ایسی ہیں جن پہ بلین آف روپیز کے ایکسپینڈیچرز آ جانے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا. آپ لاہور میں گھومتے پھرتے ہیں, کیپٹل سٹی ہے, میرا بھی شب و روز یہیں پہ گزرتا ہے. پلان یہ کیا کہ اس کو ہم کیوں نہ ریہیبلیٹیٹ کریں, ضرور اس کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا اور اس کو بنانا ہے. یہ تو پہلے ٹھیک ہے, اس کو پیچ وائز اس کو اٹینڈ کریں. اور شاندار کام کی رپورٹ آئی کہ لاہور کی جو ہائی پروفائل روڈز ہیں وہ اس میں کوئی آپ کو ڈپ نظر نہیں آتا, کوئی گڑھا نظر نہیں آتا. یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پرفارمنس ہے. اسی طرح اس کا سلسلہ باقی پنجاب کی اتھارٹیز میں بھی اسی طرح پھیلایا گیا. جتنے ڈسٹرکٹ ہیں اتنی اتھارٹیز, اتنے واساز, اتنے پی ایچ ایز. یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے. 78 سال تو پاکستان کی عمر ہو گئی نا, 78 سالوں میں ہم بھی کئی دفعہ حصہ رہے. کسی نے اس طرح نہیں سوچا. چیف منسٹر نے جس طرح ستھرا پنجاب میں ایکولی وہ جو ڈسکا میں بس رہا ہے بندہ کسی گاؤں میں, اس کو بھی وہ رائٹ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ہے کہ تم صفائی ستھرائی کے معاملات کو پنجاب کا اپنا حصہ لے سکو. اسی طرح ہمیں بھی یہ ڈائریکشن اور ہمارے پاس یہ ٹاسکنگ ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یہ تینوں آپ کی جو ایجنسیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, پنجاب میں اوور آل جو ہے نا اس کو سپریڈ کر دیں گے. یہ جو ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہ کب ممکن ہوئی کہ پنجاب کو پستیوں سے نکال کے, یاد رہے کہ 1 سال پہلے جب ہم لوگ نئے اسمبلی میں گئے تھے تو ہمیں ڈیٹس دی جاتی تھی, ہمیں تاریخیں دی جاتی تھی کہ آپ تو چند دنوں کے مہمان ہیں, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے تاریخیں ہم بھی دے رہے ہیں, تاریخیں ہماری منسٹری بھی دے رہی ہے, ہماری چیف منسٹر بھی دے رہی ہے. مگر کس چیز کی دے رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پستیوں میں گرے ہوئے پنجاب کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے. دسمبر تک ہم اتنے گھر بنا کے دیں گے. ہم منسٹر انفارمیشن کہہ رہی ہیں کہ جی ہم 30 تک اتنی بسز ڈال دیں گے. فلاں منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی 30 دسمبر تک ہماری یہ ٹائم فریم ہے, اس میں ہم یہ اچیومنٹس حاصل کر لیں گے. آج جو ڈیٹس دی جا رہی ہیں وہ اچیومنٹس پہ دی جا رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اچیو کریں گے. اس کو کہتے ہیں ویژنری لیڈر ہونا. اس لیے پی ایم ایل این کلیم کرتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ جناب آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, اور آپ یہ جو الیکشن ہے سیاست کی بات کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, کیسے ہو سکتا ہے سیاست کی بات نہ کریں کہ جناب آپ کس ایجنڈا پہ الیکشن لڑیں گے. تو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کہتا ہوں ایز اے انچارج منسٹر, اللہ کی مہربانی سے, اللہ نے مہربانی کی تو آپ دیکھیے گا کہ مریم نواز شریف جس سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جس سپیڈ کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو ہر میدان میں جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ واضح طور پہ ایک لائن ڈرا ہوگی. ایک طرف آواز آئے گی کہ یہ پاکستان, کون سے پاکستان کے کھڑے ہیں جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان, اس پاکستان کے ساتھ یہ جو پاکستان پرواز کر رہا ہے, جو پرواز بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہونا. تو مجھے یقین ہے, میں چیزوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. مجھے کوئی آر اس میں کہتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا. ہاں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پی ایم ایل این سے بہت زیادہ تھیں, آج بھی ہیں. لوگ جب الیکشن کا ٹائم آیا, الیکشن کی ڈیوریشن آئی, ہم لوگوں سے ناراض تھے. اسی وجہ سے ہم بڑے لو مارجن کے ساتھ ہم جیتے, یا ہم اپنے وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں لے سکے. مگر میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم اسی سپیڈ کے ساتھ چیف منسٹر کی ٹیم اگر چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے جو اوپوننٹ ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور وہی ایک ڈرم بیٹنگ کریں گے کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, ہمارے ساتھ جو بھی ہو گیا, ہاتھ لگا کے روئیں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکشن لے چکے ہیں. پنجاب کی عوام کے برین پہ, ان کے ہارٹ پہ ہماری ہیمرنگ ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مریم نواز شریف دن رات ایک کیے بیٹھے اپنی ٹیم کے ساتھ کام لے رہی ہیں. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے پاکستان کے حالات کیا تھے, پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. یہ سچ باتیں ہیں, اور وہ بھی کارستانیاں ان کی تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح دی. تاریخی فتح کے بعد آج پاکستان کا وہ مقام ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ گیج کر سکتے ہیں ایران اور اسرائیل کی فائٹ کے دوران, کہ پاکستان نے اب سے 10 گنا بڑے دشمن کو کس طرح سے رگیدا, کس طرح سے فتح اپنے نام کی پوری دنیا مان رہی ہے. اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ ہمارے اوپوننٹ جو بیمار ذہن کے لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے. وہ
ہمارے بغض میں, ہماری لیڈرشپ کے بغض میں, ہماری پارٹی کے بغض میں پاکستانیت بھی بھول جاتے ہیں, پاکستان کی عوام کو بھی بھول جاتے ہیں. پوری دنیا اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے جو دشمن کو نہ صرف ناکو چنے چبوائے ہیں بلکہ رہتی دنیا تک ان کو سبق سکھایا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ میری آخری بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اور اس وجہ سے ہوا کہ ہم اٹامک پاور ہیں. اور یہ کہتے ہوئے کئی لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں کہ اٹامک پاور اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اور وجہ میاں نواز شریف بنا. میڈم منسٹر صاحبہ یہ ایک تاریخی بجٹ ہے اور دنیا کے حالات وسیم بھائی, اور میڈم اس وقت دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, اور اس وقت پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں اور ان کو ظہرانہ دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں ثالثی کریں گے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرا لیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں کے لیے آج شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے. کس حد تک یہ نہیں گئے ہیں, کس حد تک کی گندی گھٹیا اشتعال انگیز تقریریں نہیں کی ہیں, کس طرح کی تیاری نہیں کی ہے. لیکن اسی لیے اللہ پاک نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جس کو اس نے عزت دینی ہے اس نے دینی ہے. اور آج وہ جن کا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے روتا روتا یہ سوچتا ہوا جیل تک پہنچ گیا کہ اس کو ٹرمپ کا فون نہیں آیا, اس کو کوئی فون نہیں کرتا یا اس کا فون اٹھاتا نہیں ہے. سو وہاں عالم یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو میٹنگ پلس ان کو لنچ جو ہے ہوسٹ کیا جانا, اور یہ جو ڈپلومیٹک جو چیزیں کور کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یقیناً جو پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران جو فیلڈ مارشل صاحب کی حکمت عملی تھی, جس کے ساتھ پاک فوج نے انڈیا کو ایک ایسا جواب دیا جو دنیا کے لیے اب اس وقت ایک کیس سٹڈی ہے. لوگ اس کو پاکستان کی اس کامیابی کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, کوٹ کر رہے ہیں. پاکستان رفیل گرائے تو رفیل کے جو ہے نا شیئر نیچے گر جاتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جس طرح ریئیکٹ کرتا ہے الحمدللہ اللہ پاک سے ڈر کے کہتے ہیں کہ دنیا کی مارکیٹس اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سو اس لیے یہ بہت خوشی اور فخر کی بات ہے کہ یہ جو آنر ہے یہ فیلڈ مارشل صاحب کا صرف نہیں ہے, یہ پاکستان کا آنر ہے, یہ پاکستان کی قوم کا آنر ہے. اور یہ ٹرمپ جو ہے وہ اچانک سے جو مودی کے بہت کلوز تھے وہ آج اگر پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک کی کرم نوازی کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ تمام حکمت علی فیلڈ مارشل صاحب کی تھی, اور وزیر اعظم پاکستان اور ان کی پوری جو حکومت ہے اس نے جس طرح سے ایک مشکل وقت میں پاکستان کو ایک طاقتور ایک مضبوط قوم کے طور پر دنیا کو دکھایا. آج دنیا مجبور ہے کہ اس کو پاکستان سے بات کرنی ہے. آج ہمیں مجبوری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فون کرے, ہمارا کوئی فون اٹھائے نہ اٹھائے, ہمیں کوئی بلائے نہ بلائے. آج لوگوں کی مجبوری ہے کہ ان کو پاکستان سے بات کرنی ہے. پہلے آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, ایف ڈی کے ریکمنڈیشن نہیں لی جا رہی جو قرضے گھروں بنانے کے لیے جاری کی جا رہے ہیں, لیکن نچلے کا عملہ جو ہے وہ کال کرتا ہے جس نے اپلائی کیا, اسے کہتا ہے کہ 50,000 دے دیں آپ کا جو ہے نا لون اپروو ہو جائے گا. اس طرح کی شکایات پورٹل پہ بھی درج کروائی گئی ہے لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری غیر قانونی اسکیمیں سینکڑوں کی تعداد میں پنجاب میں موجود ہیں. اب جو لوگ وہاں پر گھر بنا لیتے ہیں ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے, نہ کہ ایسا کوئی قانون بنایا جیسی سزا و جزا کا نظام بنایا کہ جو وہاں پر اپروول کروا رہے ہیں, جو لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت سزا دی جائے. وہ کورٹ سے بیل لے کے بعد دوبارہ کام ہوئی تھی. وسیم بھائی, دو آپ کے پارٹ ہیں. ایک پہلا سوال آپ نے کیا اپنی چھت اپنا گھر میں اگر لون سینکشن ہوتا ہے یا لون وہ ایلیجیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ پیسے مانگے جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہیں, آپ کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کے ساتھ, کوئی اس طرح کی ایک ایگزامپل دے دیں, ایک بھیا مجھے دیں, میں اس کو نا ایگزامپل سیٹ کر دوں گا. میرے پاس اس طرح کی ایک ایگزامپل نہیں ہے. ہم اوپن ہیں اس معاملے میں. اگر میں آپ کو ڈینائل نہیں دے رہا کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی ایگزامپل کوڈ ہوئی ہے مجھے دیں, میں آپ فیل کریں گے کہ جی اگلے بندے کو میسج گیا. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ آپ نے کہا انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ, اس میں چیف منسٹر نے 2 سیشن کیے ہیں اور آج 3 بجے ایک انہوں نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. اس میں مجھے کہا گیا کہ میں اس کو اسٹیئر ہیڈ کروں گا, اور ایس ایم بی آر اور جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, تمام پنجاب گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ
ایوری ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ جو بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام اس پہ آن بورڈ ہیں، اور آج 3 بجے اس کا سیشن ہے، اور ہم نے وہ جو اتنے بھی یہ نوٹیبلز ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے سیشن ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نام یہاں پہ لینا مناسب نہیں ہے، سارے نوٹیبلز ہیں جو ان سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں. اور چیف منسٹر کا ویژن یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی جو عام آدمی ہے جو اپنی جمع پونجی اپنے دے کے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ پلاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد انسٹالمنٹ میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے اور اس کو یہ گھسنے ہی نہیں دیتے، ان کے 10 کلاشن کو بردار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک میکنزم تیار کر رہے ہیں. آج ہمارا ایک میراتھن سیشن ہوگا، غالباً 3 بجے ہمارا ٹائم ہے، تو آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. اوپن فورم ہے SMBR کے آفس میں، ساری گورنمنٹ وہاں پہ اکٹھی ہوگی، مجھے وہاں پہ اسپیئر ہیڈ کرنا ہے. ہم ابھی میں ایک سیکنڈ رضا بھائی، ہم اس میں ابھی جو ہے نا انیشیلی آج کی جو سٹنگ ہے وہ انیشیلی ہم ان سے پرپوزلز لے رہے ہیں دونوں سائڈ کی، صرف وہ جو ہمارا جو افیکٹیز ہیں جو عام پبلک ہے ان سے بھی لے رہے ہیں، ان کا تو ایک بیسک رائٹ ان کا ہے، اور CM نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اسی کی روشنی میں کی ہے. اور دوسری سائڈ سے بھی جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو گڈ پے ماسٹر ہیں، جن کی ریپیوٹ بہتر ہے، جن کے برانڈ اچھے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے. ابھی آپ نے کہا اپنی زمین اپنا گھر، اسی طرح کوئی تصویر ہے یہ کب لانچ ہو رہا ہے، اس کی کیا تدخان ہے؟ اور دوسرا اگر اتنے اچھے پروجیکٹ ہاؤسنگ میں ماشاءاللہ ہو رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، یہ تو واقعی بہت اچھی ترقی ہے اور بہت اچھے کام ہے اور نظر بھی کچھ آ رہا ہے. اس سیکٹر ہاؤسنگ کا تبادلہ اچانک کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے. اس پہ کیا سیکٹری ہاؤسنگ خدا نہ خواستہ میرے بھائی ہیں، آج بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، وہ خدا نہ گھر تو نہیں چلے گئے نا، اس سے بہتر پوزیشن پہ گئے ہیں. یہ تو مجھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آج سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں سے یہاں پہ کیوں آ گئے، یہ سوال تو بنتا نہیں ہے. دوسری آپ کہہ رہے ہیں میری خواہش ہوتی، میں بڑا انسپائر ہوں آپ سے، آپ کو پتہ میری خواہش یہ تھی کہ اگر آپ اگر کا لفظ نہ استعمال کرتے نا، انہوں نے کہا اگر اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں پہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی بھائی کوئی بہن میری یہاں پہ بیٹھی ہوئی چیلنج کریں، مجھے آپ کہیں کہ جی پبلکلی بات کرنی ہے، آن ایئر بات کرنی ہے، آف ایئر بات کرنی ہے، میں تیار ہوں. میں نے جو فگرز آپ کو دہرائی ہیں مجھے تو ازبر ہیں، میں زمانی بتا دیتا ہوں. یہ ٹیلی فون ہے، اس پہ ایک ہی میسج آتا ہے جو مجھے جاتا ہے، جو سیکٹری کو جاتا ہے، جو DG کو جاتا ہے، جو CM پڑھتی ہیں. اور CM کو میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی میں اس میسج کو نا دن میں 2 3 مرتبہ پڑھتی ہوں. تو پھر میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ایک دن ابھی ہوا ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو ہم جو گھر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو اگر ایزی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے کہ جنہوں نے دعوے کیے تھے انہوں نے تو کچھ نہیں دیا، انہوں نے تو صرف لچر زبان کا استعمال کیا، بہتان بازی کی. بٹ چیف منسٹر نے روزانہ جب وہ صبح کام پہ آتی ہیں اور واپس کام سے گھر جاتی ہیں تو اس کے ٹرانسلیشن یہ نکلتی ہے عام فہم میں کہ 300 سے زیادہ خاندانوں کو وہ گھر بنا کے دے کے جاتی ہیں. اس کی ٹرانسلیشن اگر یہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، ایکولی رائٹ بنتا ہے، یہاں سے لے کے میری اس بہن تک، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو میں حاضر ہوں. آپ کلیم کریں، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے کہ میں آپ کو پروف کر کے دوں گا کہ یہ جو باتیں دے رہا ہوں یہ بات سچ ہے. حکومت نے زیادہ تر شہروں پر توجہ دیتی ہے اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 بڑے شہروں میں باسا کا نظام لے کر آئیں گے. تھل میں اور جنوبی پنجاب میں آج بھی خواتین کئی کلومیٹر سر پر پانی کے ڈولے اٹھا کر لے کے آتی ہیں. ان کے لیے آپ کی حکومت ظاہر اچھا کام کر رہی ہے، ان کے لیے بھی تو سوچیں. وہ بھی ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ جو اس وقت DG بیٹھے ہیں ان کو یہ پہلی اسائنمنٹ ہے اور یہ ہماری کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. یہ سیزنل آفیسر ہیں، اس وقت DG پورے پنجاب کے بیٹھے ہیں. ان کا اپنا تعلق DG خان سے ہے، یہ وہ والے DG خان سے نہیں ہے جس کا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اصلی والے DG خان سے بیٹھے ہوئے. تو ہمارے یہ ریڈار پہ ہے. اب کسی نے تو سٹارٹ کرنا ہے نا. اگر ہم 6 مہینے پہلے جائیں، 6 مہینے یا 6.5 مہینے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت تو ایک بھی گھر نہیں بنا ہوا تھا. آج ہم باتیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہم 50,000 30th کو اور انشاءاللہ 31 دسمبر کو 1 لاکھ. تو کسی نے تو سٹارٹ کرنا تھا نا. بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے ریڈار پہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ علاقے DG خان یا دور دراز کے راجن پور یا ان علاقوں میں بھی صاف پانی کی وہ بریکش واٹر کی بہت کمپلینٹ آتی ہے. ہم نے اس کو ایڈریس کرنا، بٹ سٹارٹ تو کسی جگہ سے کرنا. ہم نے سٹارٹ لے لیا. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. چیف منسٹر صاحبہ کا اس دفعہ ADP کے اندر یہ پروگرام شامل ہے. باقاعدہ جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے ان علاقوں کی جہاں پر پانی نہیں ہے اور خواتین گھڑوں کو سر پہ اٹھا کے لاتی ہیں.
सो चीफ मिनिस्टर साहबा इस साल उन जगहों पर जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाना उनके प्रोग्राम का हिस्सा है। इंशाल्लाह ताला ये इनिशिएटिव इस साल शुरू हो रहा है। मलिक साहब को करने दें। मलिक साहब, जंगी हालात हैं, इन हालात में आर्मी चीफ साहब का अमेरिका जाना बड़ा कुछ आइंदा है, जाहिर बात है वहाँ ट्रम्प से मुलाकात है, वहाँ पाकिस्तान की क़यादत के फैसले होने, इससे कभी आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में इकट्ठे किए हैं, लेकिन आज यहाँ पर अमेरिका में अकेले गया, वहाँ पाकिस्तान के हवाले से फैसले होने हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ कौन है और क्या जो फैसले वहाँ पर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की। मलिक साहब, ये अजीब व गरीब बात की आपने। आप इतने सीजन से आती हैं, साफ़ी हैं, पाकिस्तान के फैसले अमेरिका में क्यों होंगे जी, और कैसे हो सकते हैं? ये आर्मी चीफ साहब को एक दावत मिली थी जो उनका सरकारी दौरे की, और वो उसके ऊपर गए हैं। पहले तो ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, दावत ही कोई नहीं, खुद ही चले गए, उनको बुलाया किसी ने नहीं। आज जो है उनको मैंने जैसे कहा था, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ना सिर्फ दावत हो रही है, वो दिख रही है, बल्कि जो जिस कॉर्डियल तरीके से जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब को एक वो दिया है, सो ये सिंबॉलिक होता है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होते हैं, और फील्ड मार्शल साहब हो या प्राइम मिनिस्टर साहब हो, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान के फैसले करते हैं। सो इसलिए ये नहीं गया, वो नहीं गया, ये उनकी दावत थी, वो उस पर तशरीफ लेके गए हैं। जब दोनों की दावत होती है या प्राइम मिनिस्टर साहब जब जाते हैं तो वो ज़रूर फील्ड मार्शल साहब को अपने साथ लेके जाते हैं। 15 लाख रुपए उसके बाद गवर्नमेंट दे रही है, उसमें कोई शक नहीं, जो इसकी किस्त है वो एक किराए के बराबर है, लेकिन कम है, किराए से किराए के बराबर 14,000 रुपये कहीं नहीं मिलता। 3 मरले का घर अगर लें तो 14,000 रुपये रेंट। एनीवे ये अलग से बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या गवर्नमेंट को इरादा रखती है कि इसका हुज्जम थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि आसानी से लोग अपना घर बना सकें, क्योंकि 15 लाख में आपको भी इलम है घर की फिनिशिंग नहीं होती, लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर किसी मीडिया हाउस से रिलेटेड कोई वर्कर है तो उसके हवाले से बैंक सारी चीज़ें मुकम्मल करता है, और फिर बैंक ये जवाब देता है कि जी मीडिया वर्कर को इस लिमिटेड में हम जो एंटरटेन नहीं कर सकते। ये काफी सारे डीएसएनजी ड्राइवर्स, और ये उन्होंने मुझे खुद बताया, तो मैंने कहा आपके सामने देखें मैं हाज़िर हूँ। 2 चीज़ें अभी मेरी बहन ने भी जवाब दिया, मुनासिब नहीं है कि इनके बाद, बट वो एक पाकिस्तानियत जागती है। मलिक साहब का सवाल था कि वो आसम मुनीर साहब चले गए हैं, तो ये सबके लिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के हमें सच को महसूस करना चाहिए। अब याद करें ना, जब ट्रम्प इलेक्शन जीता थे तो उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बातें होती थी, पीटीआई वाले क्या कहते थे कि बस अब हमारा बॉस आ गया है, अब बस हम जो है ना जिस दिन ओथ टेकिंग होनी है उससे पहले वो तो उससे पहले भेज रहे थे अमेरिका, उस वक्त वो जायज़ था। आज हमारा आर्मी चीफ जो हमारा फील्ड मार्शल है, वो अगर उनकी स्पेशल इनविटेशन पे वहाँ पे जाता है तो उस पर ये नुक्ताचीनी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड से बाहर आना चाहिए, हकायक को मानना चाहिए कि टेबल टर्न अल्लाह ने की है, हमने नहीं की। अल्लाह ने मियाँ नवाज शरीफ को, उसकी टीम को, उसकी पार्टी को सब्र का, जो झूठी बहतानबाजी थी, जो झूठे एक इल्ज़ामात थे, उनसे अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसका रिटर्न भी तो देना है ना। अल्लाह कहते हैं ना कि मैं साबर के साथ हूँ और माफ़ करने वाले के साथ हूँ, ये अल्लाह ताला के फरमान है। दूसरी बात इन्होंने की कि जी वो उसमें जो मीडिया पर्सनस हैं उनको एंटरटेन करना, तो सच बात करनी है, मुझे इसकी ना डिटेल्स नहीं पता। मुझे ये पता है कि कोई भी एलिजिबल होता है, मेरे पास ये क्राइटेरिया ये है, मैं आपके साथ डायरेक्ट बात कर लूँगा कि जो बंदा भी जिसने के पास पीस ऑफ लैंड है, अर्बन साइड पे 1 मरला से 5 मरला तक, रूरल साइड पे 1 मरला से 10 मरला तक, और उसने कभी भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान से या किसी बैंक से लोन नहीं लिया, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस लोन, 15 लाख रुपया। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि 15 लाख शायद कम है। देखें इसकी तो लिमिट ही कोई नहीं है ना, यहाँ पे लोग मिल जाएंगे जो 15 लाख रुपए में शायद अपना वॉशरूम भी कंप्लीट नहीं करते। ये मरियम नवाज शरीफ का विजन ये है कि जिनके पास छत ही नहीं है, और मैंने ये देखा है कि जो लोगों को मैंने सवाल किए हैं, जब आप इतनी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में गए होते हैं तो आप वहाँ पे क्या सैर करने तो नहीं जाते हैं, आपको लेविश एरिया तो नहीं होता, वो टूटे फूटे जो गांव हमारे जो एक मंजर पेश करते हैं, वहाँ पे जब आप 4 घरों में जाते हैं तो आपको इस तरह के सवाल खुद ही जनरेट होते हैं। तो मैंने पूछा यार ये जो आपने 4 कमरे बना लिए ये 15 लाख में बन गए? तो मुझे फीडबैक ये मिलता है कि जी 15 लाख से नहीं बने, मेरे पास अपनी भी तो 4-5 लाख की सेविंग थी, मैंने बनाई। कोई फिनिश टच उसको उस तरह का दे लेता है कि अंदर से उसको कंप्लीट कर लेता है, उसमें मार्बल तो नहीं लगाना ना। एक बंदा जो किराए पे रुल रहा है और उसकी वो जो जगह है वो कब्जा हो जानी है 2 साल के बाद,
اس نے کمیٹیاں ڈال کے وہ 3 مرلے یا 4 مرلے جگہ لی ہے. اس کے اوپر چیف منسٹر مریم نواز شریف 15 لاکھ روپے کا ایڈوانس لون دے رہی ہے. وہ 2-4-5 لاکھ لگا کے 20 لاکھ میں اپنی چھت ڈال رہا ہے, اور وہ موسمیات کی وہ جو تبدیلی سے بھی بچ رہا ہے, سردی میں اس کو سردی بھی محفوظ کر رہی ہے, گرمیوں میں گرمی سے بچ رہا ہے. اتنا بڑا یہ گفٹ ہے, اتنا بڑا گفٹ ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے. جیل میں عمران خان صاحب سے ملی ہے لیکن دہشت گرد اسرائیل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا, اور پھر ایک مذمت بھی اس طرح کی سامنے نہیں آئی, تو اس کو کیا مذمت سامنے نہیں آئی؟ وہ کہہ رہی ہیں بالکل خاموش رہنے کے لیے کہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیے اسرائیل کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتا ہے بندے کا, اور جب بچے پل رہے ہوں نا ان گھروں میں, تو اور یہ بات فیکچولی کریکٹ ہے. مجھے تو مطلب یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کے دور میں وفد گیا, تب بھی جو ہے وہ تب بھی جو ان کے اپنا سابق چلیں جو تھے وہ گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں, جمائمہ بی بی کے جو بھائی ہیں, انہوں نے ابھی 2 دن پہلے جو ٹویٹ کیا ہے, پہلے بہانہ تھا پی ٹی آئی کے پاس وہ ملاقات نہیں ہو رہی نا, بس اس لیے ٹویٹ نہیں آ رہی. حالانکہ ٹرمپ کے جو ہے وہ جیتنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی, 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹویٹ آ گئی تھی, اور یہاں پر تو باقاعدہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. سو جب آپ کے مفادات ہوتے ہیں نا کسی جگہ پر, پھر آپ سے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ نہیں بول سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو اسرائیلی میڈیا وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے, انڈین میڈیا بھی کہتا ہے, اسرائیلی میڈیا بھی کہتا ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے, دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ عمران خان ہے. اب ان کے لیے ایسٹ کیوں ہے, ان کے لیے وہ سب سے اہم کیوں ہے, یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور مجھے صرف تکلیف اور سوال ہے میرا ان ہمارے پاکستانیوں سے جن کو جو ایران کے ساتھ ہم سب کی ایک جذباتی وابستگی ہے, ان لوگوں کو جو ایران کے ساتھ ایک جارحیت ہو رہی ہے, اس کے اوپر جو اسرائیل کی ایک ننگی جارحیت ہے, اس کے اوپر آج بھی وہ سینیٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ راجہ ناصر عباس صاحب, وہ بھی خاموش ہیں, اور باقی سب لوگ بھی مطلب ابھی بھی کہاں وہ ناپاک ہستیوں جو ہے نا, یہ اس کو ملا دیتے ہیں یہ ناپاک ہستی کے ساتھ, کبھی بڑی بڑی ہستیوں کو, کبھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہے ہزارہ کے جو لاشیں تھیں وہ بھی اس کو بلیک میل کرتی تھی. اور آج بھی جب اس نے ایران کا ساتھ, پوری قوم آپ کی ایران کے ساتھ کی بات کر رہی ہے, ایران کے ساتھ کھڑی ہے, یہ نہیں بول رہا اور اپنی پارٹی کو چپ رہنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو بھائی اس میں تو کہانی صاحب ظاہر ہے. اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایک آخری بات اگر آپ مجھے اجازت دیں سارے, تو میں یہ بات نا آن اوتھ نہیں ہے, باقی جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اپنی عقل کے مطابق آن اوتھ کہی ہیں, میرا یقین ہے یہ, بٹ یہ ایک میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, جہاں پہ میری بہن نے ایک نیا لفظ مجھے بڑا مزہ آیا جو سسرائیلی, تو اس پہ ایک میرے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ قاسم اور سلیمان وہ اردو ٹیچر رکھ لیا وہ انہوں نے. سن لیں بات, وہ اردو کی تیاری کر رہے ہیں, اردو سیکھ رہے ہیں. کس لیے سیکھ رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, یہ فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا کہ یہ کہاں پہ ان کا براٹ اپ کہاں کا ہے, ان کی رگوں میں خون کن کا ہے, اور وہ کیوں اردو سیکھ رہے ہیں. قوم کو پاگل بنانے کے لیے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں, اردو سکھائی جا رہی ہے, سپیچز کرنا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے قوم کو ورگ لانا ہے. تو پھر ساتھ اس کو آپ لنک اپ کریے گا ڈاکٹر اسرار کی جو سینگ ہے اس کو, یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا. میں نے کہا ہے کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, بٹ میرا بھی زمانہ گزرا ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے, وہ دونوں اس چیز کی تیاری میں ہیں, وقت کے بہتر وقت کے انتظار. قاسم اور سلمان کا ذکر کر دیا تو ٹیرین کا ذکر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہے, تو بچوں کی بات ہونی چاہیے. بالکل ایسا. ابھی ٹیرین نے جو ہے وہ فادرز ڈے کے اوپر اپنے ماموں کے ساتھ, جو ان کے ماموں ویسے لگتے نہیں ہیں لیکن ماموں کے ساتھ انہوں نے فادرلی فگر, فادر جو ہے فادرز ڈے کے اوپر انہوں نے تصویر پوسٹ کی ہے اسی اس کے ساتھ جو اس وقت اسرائیل کی بمباری کو, ایران کو خدا نخواستہ نیست و نابود کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, اس کے ساتھ. سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے جو تعداد بتائی ہے جو گھر بن چکے ہیں, انہوں نے 50,000 بتایا کہ وہ ہم نے بنا کے دے بھی دیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6,000 بنے ہیں, 36,000. نہیں, یہ میرا سوال یہ آپ لکھیں میرا بھائی, جو لون ڈسبرسمنٹ ہے وہ 43,614,000, ٹھیک ہے. اماؤنٹ ڈسبرس ہو چکی ہے 51 بلین, ٹھیک ہے. ریڈی ٹو ڈسبرسمنٹ مطلب کہ وہ ہم فورٹ نائٹلی جو لون ہے نا, ہم روزانہ کی کام ہے نا, ایک پورا ایک سسٹم ہے, روزانہ کی بنیاد پہ جو ایلیجیبل ہوگا اس کو ہم لون نہیں دے سکتے نا, اس کے لیے ہم نے ایک ڈے فکس کیا ہوتا ہے, وہ فورٹ نائٹلی کرتے ہیں. لائک اگر آج ڈے ہے تو آج یہ اور اس میں ایڈ ان ہو جائیں گے 43 اور 3,500, میننگ دیر بائی کہ 46,000 کی آج آپ کے پاس پریپریشن موجود ہے.
ہم بات کر رہے ہیں 30 اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے 30 جون تک کی 30 جون تک انشاءاللہ جو ہمیں گیون ٹارگٹ بائی چیف منسٹر پنجاب وہ ہمیں 50,000 کا اس کو ہم سکسیسفلی اچیو کریں گے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈر کنسٹرکشن ہاؤسز ہیں وہ بھی 37,704. یہ جو میں آپ کو اپنے ٹیلی فون پہ ڈیٹیلز دے رہا ہوں یہ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے, یا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کی اس کانفرنس کے لیے یا میڈیا ٹاک ہونی تھی. یہ ڈیٹیلز ہماری ڈیلی بیسس پہ یہ مشین ہے اس میں موجود ہے. ڈیلی بیسس پہ چیف منسٹر کو بھی یہی ریفلیکٹ ہوتی ہے, مجھے بھی یہی ریفلیکٹ ہوتی ہے, پوری ہرارکی اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ذرا سا اس میں سے کوئی فلکچویشن آتی ہیں تو بہن میری اس چیز کی وٹنس ہے, چیف منسٹر اسی وقت بلا کے کلاس لگاتی ہیں. مطلب یہ کہنا جا رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ الرٹ پہ ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ہم عوام کا جو ایک اعتماد جو کانسپریسیز کے ذریعے شیک ہوا تھا اس کو بحال کر لیں, اور انشاءاللہ ہم کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ ہم عوام کا اعتماد جیت لیں گے. تھینک یو ویری مچ.